اتنی بارشیں ہوئی ہیں نا ماشاء اللہ, بہت سو کے حق میں تو یہ بارش زحمت ثابت ہوئی ہے, اللہ ہمارے ان سیلاب زدگان کی مدد کرے. لیکن نلکوں میں پانی اب بھی نہیں آ رہا, ڈیم کو دیوار ٹوٹ گئے ہیں, دریا ابل ابل کے گر رہے ہیں. الحمدللہ ایک ہفتے کے اندر اندر میں 2 ٹینک اپنے گھر میں اپنے خرچے پہ ڈلوا چکا ہوں. حالانکہ میرے گھر میں وہ والا گھر جس کا 50,000 بل آیا نا, یہ گھر تو مجھے مسجد نے دیا ہوا ہے نا, جس میں ایک گھر والے رہتے ہیں, اس میں تو پانی مسجد کی ذمہ داری ہے, وہاں نہیں ہوتی, وہ مسجد والے ہی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے گھر میرا رینٹ پر ہے, اس میں پانی میری ذمہ داری ہے. تو الحمدللہ نلکوں میں پانی, اتنی بارشوں کے باوجود کہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ مزید پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مگر اس گھر میں 3 بچے اور ایک گھر والے, 3 بچوں کو آپ 1.5 آدمی فرض کر لیں, ایک گھر والے, اور میں 1/3 رہتا ہوں وہاں پہ, 33% میں ہوں اس گھر میں. میں بھی تو پورا نہیں ہوں نا اس گھر میں, تو 33% میں ہوں, تو 33 اور وہ ملا کے تقریباً 2 فرد یا 2.5 فرد. تھوڑی سی آبادی ہے گھر کی, تو ظاہر ہے تھوڑا پانی استعمال ہو رہا ہوگا نا. اور ناظم آباد جیسا علاقہ ہے, یہ بھی نہیں کہ بہت پسماندہ علاقہ ہو, نارتھ کراچی ناظم آباد ساتھ ساتھ ہی ہیں. الحمدللہ 3 دن پہلے ایک ٹینک ڈلوایا تھا, 3-4 دن پہلے, اب دوبارہ آج الحمدللہ ایک ہفتے میں 2 ٹینک آ چکے ہیں الحمدللہ. 2 ٹینکر, ٹینک نہیں, 2 ٹینکر پانی کے ٹینکر, وہ پتہ چلا وہ کوئی, تو 2 ٹینکر آ چکے ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے. آپ کو پتہ ہے نا چند سال پہلے وہ چیف جسٹس کا بیان آیا تھا وہ خاندانی منصوبہ بندی پر نا, کہ زمین کی تہ میں پانی کم ہو رہا ہے, بچوں کی اسپیڈ کیا کرو, کم کرو, کیونکہ زمین میں پانی کیا ہو رہا ہے, سوری کم نہیں ہو رہا, اتنے گیلن پانی روزانہ زمین سے نکال کے ہم استعمال کر رہے ہیں. اتنے گیلن پانی زمین سے روزانہ نکل رہا ہے. تو یہ ہماری آبادی اتنی اگر بڑھ گئی تو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ اتنا پانی ہم زمین سے کھینچ رہے ہیں. اس پہ سب نے اپریشیٹ کیا تھا, یار بڑی زبردست کیلکولیشن, انہوں نے پوری کیلکولیشن, کتنے لاکھ گیلن پانی ہم, یا کروڑ گیلن یا ملینز گیلن پانی ہم زمین سے روزانہ کھینچ کے نکال رہے ہیں اس آبادی کے لیے. تو یہ جو بچوں کی اسپیڈ ہے نا, یہ پھر اسپیڈ کم کرو. مطلب ان کا یہ تھا کہ اتنا پانی نہیں ہے ہمارے پاس. اب بارشیں ہوئی ہیں تو کتنا پانی ہے کہ نہیں ہے. اس وقت بھی میں نے بیان کیا تھا کہ یہ محترم زمین سے اتنا پانی نکل رہا ہے, یہ کیلکولیشن تو بتائی, جا کتنا رہا ہے اس پہ محترم نے بحث نہیں کی. سمجھ میں نہیں, جا کتنا رہا ہے, وہ بارشیں بھی تو ہو رہی ہیں, جا بھی تو رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ بھائی بچوں کی اسپیڈ کم کرو, پانی کو اسٹور کرنے کا انتظام کرو. آپ کے 20 بچے ہیں, ایک آدمی لنگر بانٹ کے چلا جاتا ہے کہ 20 بچوں کے حساب سے راشن ملے گا آپ کو, آپ کے پاس کٹورا ہی نہیں ہے, برتن ہی نہیں ہے اس بریانی کو رکھنے کے لیے, وہ سارا ضائع ہو رہا ہے. تو اس کو تانا نہیں دیا جائے گا جو راشن بانٹ کے جا رہا ہے, تانا اس کو دیا جائے گا جس کے پاس افراد ہیں, ان کے لیے اسٹور کرنے کا برتن, راشن اسٹور کرنے کا برتن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا, یہ پیدا کرے گا, ان کا راشن آسمان سے اللہ دے رہا ہے, پانی بھی دبا کے برسا رہا ہے. آپ کے پاس ڈیم ہی نہیں ہے اس پانی کو اسٹور کرنے کے لیے. تو یہ اللہ کا تھوڑی قصور ہے. اس لیے اللہ نے کہا بچے مت روکو, جو رزق میں دے رہا ہوں اس کو جمع کرنے کا انتظام کرو. ہم کیا کر رہے ہیں, ایک تو ہم ڈیم نہیں بنا رہے اس پانی کو اسٹور کرنے کے لیے, ایک یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ہم کہ وہ ضائع کر, اسراف اللہ کو ناپسند ہے نا. جب کوئی آپ کو لنگر تقسیم کر کے جائے اور وہ سارا لنگر کچرے میں جا رہا ہو, تو جو لنگر بانٹنے والا ہے اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, کہ یار میرے رزق کی یہ توہین کر رہے ہو. اسی طرح یاد رکھو, اللہ جب آسمان سے بارشیں برساتا ہے جس کو اپنی رحمت کہتا ہے, آپ کے پاس اس پانی کو اسٹور کرنے کا برتن نہیں ہے, آپ نے انتظام نہیں کیا, وہ پانی ضائع ہو رہا ہے, تو اس پہ خدا کو غضب آتا ہے, اللہ کو غصہ آتا ہے. دوسرا غصہ اللہ کو اس پہ آئے گا کہ کمبختو, ایک تو اس پانی کو اسٹور کرنے کا انتظام نہیں ہے, تو بجائے انتظام کرنے کے اوپر سے دوسری میری بغاوت کیا کر رہے ہو کہ میری مخلوق کو پیدا ہونے سے روکو, بچے کم کرو. اس پہ اللہ کو اور غصہ آتا ہے. تو اس لیے نسل روکنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہاں یہ حکم ہے کہ جتنی نسل پیدا ہو رہی ہے اس کے رزق کے لیے جو اللہ نے ہمیں خزانے دیے ہیں ان کو ہم جمع کرنے کا, محفوظ کرنے کا انتظام
کریں ہم. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج سیلابوں میں کیا ہو رہا ہے, لوگ اللہ کو بھی معاذ اللہ برا بلا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم غریبوں کا خیال نہیں ہے. او بھائی تم غریبوں کو اپنا خود خیال نہیں ہے, تم جن حکمرانوں کو ووٹ دیتے ہو نا, انہوں نے تمہارا بیڑا غرق کیا ہے اور یہ کرتے رہیں گے. میں اندرون سندھ جب 2010 میں گیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے, وہاں مجھے غریبوں نے بتایا کہ ہمارے نام کی کروڑوں روپے کی مدد ہمارے سیاسی لیڈروں نے کھائی ہے. کہہ رہے ہیں آپ کشتی میں آ گئے شاپر لے کے ایک چاول کا, ہمیں تھوڑا سا آسرا ہو گیا. ہمارے نام کی کروڑوں روپے کی مدد کون کھا رہا ہے؟ ہمارے سیاسی لیڈر. میں نے کہا پھر ووٹ آپ انہیں کو دیتے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہاں ووٹ تو ان کو دینا ہے. کیوں دینا ہے؟ قوم پرستی, کہ دوسری قوم کا نہ آ جائے, ہم پہ ہماری قوم کا ہی آئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر تو یہی ہوگا. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں ہوتا. میں مانتا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں, بہت سارے غریب بیچارے ایسے ہیں, زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں کہ ان پر ایک آزمائش بن کے یہ پانی نازل ہوا ہے. لیکن اس سے سبق تو حاصل کرو کہ جن حکمرانوں کو تم لاتے ہو, بار بار تجربے کرتے ہو, یہ حشر تو تمہارا ان لوگوں نے کیا ہے. بارشیں امریکہ میں بھی بے تحاشا ہوتی ہیں, اتنا بڑا کنٹری ہے امریکہ, بڑے بڑے طوفان آتے ہیں, چائنا میں ہوتی ہیں, دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہیں. یہ تباہی نہیں آتی, یہ تباہی ہمارا مقدر ہے. ہر 7-8 سال کے بعد یہ تباہی آتی ہے. یار ایک دفعہ تباہی سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے. ایک ڈیم بنتا ہے نا, اس پہ کتنی مخالفت ہوتی ہے, سیاست کی بھیٹ چڑھ جاتا ہے. وہ بھائی پنجاب والے بنا رہے ہیں تو ہمارا پانی پی جائیں گے, سندھ والے بنا رہے ہیں تو ہمارا پانی وہ نہیں بننے دے رہے. تو یہی سیاسی لیڈر ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے چلے جا رہے ہیں. اور ماشاء اللہ مہنگائی کے خلاف جہاد دیکھو کتنا خاندانی جہاد ہوا تھا مہنگائی کے خلاف. وہ تو میں بار بار کہتا ہوں, جو ابھی مہنگائی کے خلاف جہاد ہوا اور حکومت تبدیل ہوئی, اس جہاد کی برکتیں تو آپ دیکھو. آج میں نے ٹماٹر 400 روپے کلو خریدا ہے. سمجھ رہے ہو؟ گھر والوں سے میں نے بول دیا ٹماٹر کے علاوہ کوئی اور بات کرنا. ٹماٹر کا نام لیا, میرا منہ ٹماٹر جیسا ہو جائے گا غصے سے. ابے کیا دال میں ٹماٹر ڈل رہا ہے, دال میں کیا ڈل رہا ہے؟ ٹماٹر. پہلے تڑکا لگانے کے لیے ٹماٹر ڈلتا تھا, اب ہم ٹماٹر میں دال ڈال کے کھائیں گے. اتنی مہنگی چیز ہو گئی ہے ٹماٹر کے, بٹ ٹماٹر اصل ہو گیا ہے. تو یہ مہنگائی کے خلاف بہترین جہاد ہوا تھا الحمدللہ, اور ہم سب نے سپورٹ کیا اس جہاد کو, اور اس جہاد کی برکتیں آج ہمارے سامنے الحمدللہ. لیکن وہی ہے کہ عبرت تو نہیں حاصل کرنی ہے. اور اب پتہ نہیں یہ معاملات جاتے کہاں تک ہیں. جو غریب آدمی بیچارہ مہنگائی میں پس رہا ہے نا, 20-20 ہزار ایک متوسط گھرانے کے بجلی کے بل آ رہے ہیں. یار کچھ خدا کا خوف کرو یار. جس کی 30,000 تنخواہ ہے وہ 20,000 بل دے کے کدھر منہ دے کے مرے گا وہ بیچارہ جا کے. لیکن ہمارا الحمدللہ مہنگائی کے خلاف جہاد الحمدللہ کامیاب ہو, اللہ کا شکر ہے. ایسے جہاد سے اللہ آئندہ کے لیے بچائے ہمیں. میں زیادہ کھل کے نہیں باتیں کروں گا, پھر میرے خلاف لوگ شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا میں کسی بزرگ رشتہ دار کو گواہ بنانا ضروری ہے, کسی نوجوان کو بزرگ رشتہ دار کو گواہ بنا دیں تو اچھا ہے. اصل میں تو گواہ سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہی ہوتے ہیں, وہ تو ایک ڈاکومنٹیشن کی فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے. کیا والدین کی ایسی باتیں ماننا بھی ضروری ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو؟ نہیں, ایسی باتیں کیوں مانو گے بھائی. سیلاب کی وجہ سے پاکستان کا بیشتر حصہ ڈوب گیا اور ہزاروں لوگ مصیبت میں. کیا ان جیسی آفتوں کے لیے حشر کے دن ہم سے بھی حساب ہوگا؟ جی ہاں, اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی تو. جس کو جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے وہ اس حساب سے مدد کرے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.